السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو آئی کیو انفو برڈ کی سیریز تجلیات نبوت کی قسط نمبر 2 میں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سراں تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ دوشنبہ سوموار کی صبح تھی، ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ تھی۔ سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا، چنانچہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ شفا بنت عمرو نے انجام دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شادہ و فرح تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھی۔ وہ حبشن تھی اور ان کا نام برکت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی۔ پھر آپ کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئیں۔ رضاعت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی طوبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا۔ صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا، لہٰذا یہ تینوں آپ کے رضعی بھائی ہوئے۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے پٹھے مضبوط ہوں اور ان کی عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی۔ ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان کے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا، مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی۔ ایک خاتون حلیمہ بنت ابی زہیب کو کوئی بچہ نہ ملا، لہٰذا انہوں نے مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لیا، مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ ابو زہیب کا نام عبداللہ بن حارث تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضعی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد الاعضیٰ تھا اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح حارث کے بچے بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضعی بھائی بہن ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ، انیسہ، جدامہ، ان کا لقب شیمہ تھا اور اسی سے وہ مشہور ہوئیں۔ وہ قدرے بڑی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی۔ حلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش: آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر موجود رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ وہ جب مکہ آئی تھی تو قید سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں
اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے ابھر گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کے پیا۔ پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری۔ مکہ سے واپسی کے دوران میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئیں اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لیا، مگر اب وہی گدی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی۔ حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قید زدہ تھا، مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد ان کے یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے۔ میاں بیوی خوب دھوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا۔ یوں اس خانوادے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی۔ چنانچہ حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔ حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتی، والدہ اور خاندان کے سب لوگوں سے ملاتی، پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھیں، اس کے پیش نظر چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا، کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں اور وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر واپس ہوئیں اور آپ تقریباً مزید 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ تو دوستو، اگلی قسط میں ہم جانیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیے جانے کا مکمل واقعہ۔ تو جڑے رہیں ہمارے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔